السلام علیکم۔ کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج میں بجنگ آمد آڈیو بک سیریز کی 8ویں ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں، جو کہ اس کتاب کے 8ویں چیپٹر پر مشتمل ہے۔ تو بغیر کسی انتظار کے آئیے چلتے ہیں 8ویں چیپٹر کی طرف۔ کتاب بجنگ آمد، مصنف کرنل محمد خان، باب 8، نیم لفٹین بغداد میں۔ اگر فرمودہ اقبال درست ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو یقیناً کیارا کی کائنات سے بے رنگ تر کوئی جگہ نہ ہوگی، کیونکہ وہاں سے نزدیک ترین زن کا محل وقوع کوئی 100 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی بغداد میں۔ درمیان میں سر بسر ایک خالص مردانہ صحرا تھا، لہٰذا اگر ہمارے بریگیڈ کے افسر اپنے دل کی سپاٹ خاکی دنیا میں تھوڑا سا رنگ بھرنے کے لیے بغداد کی ڈیوٹی کے بہانے ڈھونڈتے یا ایجاد کرتے تو سراسر قابل معافی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بغداد جانے کے لیے کوئی کارگر بہانہ تلاش کرنا جوئے شیر لانا تھا، اور اگر یہ جوئے شیر از خود بہنے لگتی، یعنی بغداد جانے کے لیے کوئی جائز سرکاری کام نکل آتا، تو BC اور رضاکار خدمت کے لیے پیش ہو جاتے۔ خدمت تو ہم بھی پیش کرتے، لیکن صرف 21ویں رضاکار ہی تصور ہوتے، کیونکہ سب سے جونیئر اور ناتجربہ کار ہونے کی حیثیت سے بریگیڈ افسروں میں ہمیں برادر خرد ہی سمجھا جاتا تھا، اور برادر خرد کے لیے ایرانیوں نے ایک محاورہ وضع کے غریب کا ہمیشہ کے لیے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ چنانچہ بغداد جانے کی خواہش کا اظہار کرتا تو ہر طرف سے آوازیں اٹھتیں، تمیز سیکھو چھوٹے میاں، اس عمر میں تمہارے لیے بغداد کی سیر موزوں نہیں ہے۔ ایک دفعہ کسی قدر بے حیائی سے کہہ بھی دیا کہ نہ صرف موزوں بلکہ سخت ضروری ہے، لیکن سنوائی نہ ہوئی۔ اب کون تاریخ پیدائش نکلوا کر ثابت کرتا پھرتا کہ ہماری شیر خارگی کا زمانہ گزرے مدتیں ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ایک عرصے تک اپنے پہلو میں درد دل دبائے بیٹھا کیے، تاں کہ ایک روز خود قدرت کو ہماری خاطر ایک ترکیب سوجی۔ ہوا یہ کہ ہمارے بریگیڈی صاحب کو عربی سیکھنے کا شوق چرایا، اور فی الفور ایک عراقی ٹیوٹر منگایا گیا۔ ٹیوٹر نے اپنے گزشتہ تجربے کی بنا پر بریگیڈی صاحب کو مشورہ دیا کہ اگر عربی سیکھنے میں آپ کا ایک اور ساتھی بھی ہو تو دونوں شاگردوں کا بھلا ہوگا۔ بریگیڈی صاحب کے ہم جماعت ہونے کا کوڑا ہمارے نام پڑا۔ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے ایک بریگیڈیئر کا ہم سبق ہونے سے بڑی کوفت کیا ہو سکتی ہے، لیکن برادر خرد جو تھے دھر لیے گئے۔ خیر، جب تعلیم شروع ہوئی تو بریگیڈیئر صاحب بڑے مفید ہم جماعت نکلے۔ معلوم ہوا کہ 5-6 یورپی زبانیں جانتے ہیں، بلکہ زبانیں سیکھنے کا انہیں چسکا ہے۔ آپ ایران کے مختصر سے قیام سے تھوڑی سی فارسی بھی چن لائے تھے، لیکن عربی بول چال میں ابھی منکار زیر پر ہی تھے۔ ادھر ہم نے کالج میں صرف فارسی پڑھی تھی، عربی گو درسن نہیں پڑھی تھی، تاہم باقی مسلمانوں کی طرح یعنی ٹیڈی مسلمانوں کو چھوڑ کر عربی پڑھنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور عربی لکھنا ہمارے دائیں ہاتھ کا، اور دونوں ہاتھوں سے کوشش کر کے کچھ مطلب بھی نکال سکتے تھے۔ چنانچہ پہلے روز ہی جب عربی کتاب فرفر پڑھ ڈالی تو بریگیڈیئر صاحب حیران رہ گئے، اور استاد محترم تو پھڑک ہی اٹھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری عربی دانی کی وجہ ہماری مسلمانی ہے، تو آپ نے خوش ہو کر حلق کی گہرائی سے ایک بل کھاتی ہوئی الحمدللہ نکالی۔ جواباً ہم نے بھی یرحمک اللہ پیش کی، جو اپنے وطن میں تو چھینک مارنے کے سلسلے میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر بھی خاصی صفائی سے چپک گئی۔ احتیاطاً ہم نے ایک ہلکی سی مصنوعی چھینک بھی چھینک دی کہ ان مقدس تراکیب کے ٹیکنیکل استعمال کی صحت بھی برقرار رہے۔ باتوں باتوں میں بریگیڈیئر صاحب ہم سے فارسی میں سوال کر بیٹھے۔ ہمارے منہ سے محض اتفاقاً ایک چست سا جواب نکل گیا۔ بریگیڈیئر صاحب مروب ہو کر کہنے لگے، ارے تمہاری تو فارسی بھی بڑی مضبوط ہے، بغداد جا کر امتحان کیوں نہیں دیتے؟ پورے 600 روپے انعام ملے گا۔ ظاہر ہے اس دعوت کے قبول کرنے میں تکلف کرنا بلوغت کشی کے برابر تھا۔ ہم نے باوجلت تمام امتحان کے لیے درخواست لکھی، اپنے ہم جماعت سے تصدیق کرائی اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو بھیج دی۔ قصہ مختصر، کوئی 15 دن بعد ہم رشید اسٹریٹ بغداد میں ہوٹل قصر دجلہ کے مہمان تھے۔ امتحان کی منزل آسان نکلی۔ انگریز ممتحن کے پہلے سوال کا ہی جواب دیا تو غریب دونوں بازو بلند کر کے بولا، ٹو گڈ۔ گڈ تو ہم واجبی سے ہی تھے، لیکن یہاں سوال ہماری رائے کا نہ تھا بلکہ ممتحن کی بصیرت کا تھا، جس کی روح سے ہمارا مقام مہ پروین کے قریب نکلا۔ چنانچہ فارسی زبان کے امتحان میں تو ہم پاس ہو گئے، لیکن بغداد کی زندگی کے امتحان میں کسی قدر دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول کے دنوں میں الف لیلہ پڑھی تھی تو ہمارے تصور کا بغداد ایک خوابوں کی دنیا تھی، پر اسرار اور حیرت انگیز،
جہاں علی بابے دبے پاؤں مٹکے اٹھائے پھر رہے ہوں، ابو الحسن سو جاگ رہے ہوں، نیم بھرنا حسین کنیزیں رقص کر رہی ہوں، ایک کونے میں الادین چراغ رگڑ رہا ہو اور کانا حجام آستین میں دشنا چھپائے گھات میں بیٹھا ہو۔ لیکن جو بغداد ہمارے سامنے تھا، اس میں کوئی اسرار نہ رموز، علی بابا تھا نہ الادین۔ نئے اور الف لیلہ کے بغداد میں کوئی مماثلت ہی نہ تھی، سوائے نیم بھرنا رقاصاؤں کے جو اب اور زیادہ برہنہ ہو گئی تھیں اور شاہی محلوں کی خلوت کی بجائے کٹ کیٹ کی جلوت میں ٹکٹ لگا کر ناچتی تھیں۔ کیارا کی بیزن دنیا سے ہم اپنے اجاڑ دل میں رنگ بھرنے آئے تھے، وہ بھر لیا، یا یوں سمجھیے کہ بغداد نے بزور بھر دیا۔ شار رشید کا وہ رواں دواں حسن کہ شوخ بھی تھا اور بے حجاب بھی، اور ہوٹل قصر دجلہ کی وہ رنگ و بو میں ڈوبی ہوئی شبینہ تقریبات کہ جہاں حسن آمادہ ظہور ہی نہ تھا، مائل کرم بھی تھا۔ ایک واقعہ کبھی نہ بھولے گا۔ سر شام قصر دجلہ کے چمن میں ایک حسین و جمیل مخلوط مجمع میں ہم چند افسر اپنے مشروبات پر محو گفتگو تھے۔ کیپٹن سٹمسن وسکی کے زیر اثر اپنا ناپاک فلسفہ بیان کر رہے تھے کہ یہاں ہر عورت کی کچھ قیمت ہے، اور ہم اس سوء ظن پر لعنت بھیج رہے تھے کہ باہر سڑک پر ایک کیڈیلیک کار رکی۔ شوفر نے ادب سے دروازہ کھولا، اندر سے دو وجیح اور باوقار خواتین برآمد ہوئیں۔ ہوٹل کے خادموں نے جھک کر سلام کیا، معلوم ہوتا تھا کسی بڑے گھرانے کی چشم و چراغ ہیں۔ چلیں تو ایک واضح تمکنت اور شان سے آخر ٹیرس کے کونے والی میز پر جا بیٹھیں۔ ہم نے سٹنسن سے کہا، اب کہو تمہارا گستاخ کلیہ ان معزز خواتین پر بھی حاوی ہے؟ بے لگام سٹنسن کو بھی ہاں کرنے کی جرأت نہ ہو سکی، لیکن شکست خوردہ سا منہ لے کر رہ گیا۔ ہم نے شور مچایا، ہار گئے، ہمیں ڈرنکس پلاؤ۔ سٹنسن نے سر تسلیم خم کیا، مزید مشروبات کا آرڈر دیا، اور آرڈر دیتے ہوئے بیرے کے کان میں کچھ کہہ دیا۔ بیرے نے جاتے ہوئے ان خواتین کا بھی آرڈر لیا اور کچھ دیر کے بعد گلاسوں سے بھری ہوئی ٹرے لے آیا۔ ہمارے سامنے گلاس رکھے تو سٹنسن کے سامنے گلاس کے علاوہ ایک کاغذ کا پرزہ بھی رکھا جس پر زنانہ ہاتھ سے لکھا تھا 10 دنانیر، 10 دینار۔ اب سٹنسن کا پہلا اور جائز مطالبہ یہ تھا کہ قطار باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اور جھک کر سلام کرو۔ اس پر ہم نے خوشی اور خاموشی سے عمل کیا۔ اس کا دوسرا اور ذرا کم جائز مطالبہ یہ تھا کہ ہفتہ بھر اپنے پیسوں سے وسکی پلاؤ۔ اس پر ہم نے نہایت بآواز ناخوشی کا اظہار کیا، لیکن بہرحال عمل اس پر بھی کرنا پڑا۔ سو ہم چاہتے تو اپنی بلیک اینڈ وائٹ زندگی کو مکمل طور پر ٹیکنی کلر میں بدل دیتے، لیکن سچی بات ہے ہم میں اتنے شوخ رنگوں کی تاب نہ تھی، اور بہرحال اس مال فروخت میں وہ کشش نہ تھی کہ ہم اپنی دولت دل میں ڈیلی الاؤنس ان کے آگے ڈھیر کر دیتے۔ لیکن یہ کہنا بھی ریاکاری ہوگی کہ ہم نے قصر دجلہ کے حادثے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لی اور قیام بغداد کے باقی ایام فقط یاد خدا میں گزار دیے۔ ہمیں گزارش احوال واقعی منظور ہے، اور وہ یوں کہ ہمارے ایام بلکہ راتوں کا بیشتر حصہ کٹ کیٹ اور ملی الف لیلہ کے گرد و پیش ہی گزرا جو وہاں کے مشہور کیبرے تھے، اگرچہ وہاں بھی ہماری کشش کا مرکز اپنے وطنی افسروں کی صحبت تھی، نہ کہ عربی رقص۔ رقص کے معاملے میں ہر ملک کا اپنا مذاق ہے۔ ہند و پاکستان میں رقص کے عناصر چشم و ابرو کے اشارے اور دست و پا کی حرکات ہیں، اور جس قدر نزاکت ان چار عناصر میں ہو، رقص اتنا ہی دل فریب ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے عربی رقص کا پہلا لازمہ اوریانی ہے اور دوسرا کوہلوں اور چھاتیوں کی جنبش۔ اوریانی جس قدر دور رس اور جنبش جتنی طوفانی ہو، رقص اتنا ہی لاسانی تصور ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے جب ایک عراقی رقاصہ کو تقریباً کپڑوں کے بغیر دیکھا تو بدک سے گئے، اور جب معاملہ جنبن ایندھن تک پہنچا تو باور نہ آتا تھا کہ بڑی محفل میں یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا رہا اور ہم دیکھا گئے، پہلے ذرا کانی آنکھ سے، پھر جیسے کتاب پڑھی جاتی ہے، اور وہ جسے ذوق سلیم کہتے ہیں، اس مد و جزر کی نظر ہو گیا جو ان رقاصاؤں کی سینہ زوری سے پیدا ہو کر تماشائیوں کو لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ ہمیں کٹ کیٹ اور ملی الف لیلہ میں وہ بات نہ ملی جو ہندوستان کے میں سیماؤں میں تھی۔ ہمیں اپنے وطن کے رقص اور عربی رقص میں وہی فرق محسوس ہوا جو ستار نوازی اور ڈھول بجانے میں یا گلاب اور گوبھی کے پھول میں ہے، لیکن یہ ہمارا نقطہ نگاہ ہے۔ ممکن ہے کہ عرب حضرات ہمارے لطیف اور رمزیہ رقص کو دیکھیں تو کہیں کیا واہیات چیز ہے، نہ کولا ہلتا ہے نہ چھاتی پھڑکتی ہے، یہ تو مساکین اور یتامہ کا رقص ہے۔ مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کا ہمارے دلوں میں پیدائشی احترام ہے، مگر ان ممالک میں جا کر یہ احترام ذرا ڈگمگانے لگتا ہے۔
اس میں قصور دراصل عربوں کا نہیں، ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے انہیں محض عرب ہونے کی وجہ سے تقدیس کی روئی میں لپیٹ رکھا ہے، اور ان سے سوائے اس کے توقع نہیں کرتے کہ صبح اٹھیں، وضو کریں اور دن بھر اذانیں دیتے رہیں یا نفل ادا کرتے رہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عرب بھی ہماری طرح گوشت پوشت کے انسان ہیں اور سینے میں دل رکھتے ہیں، جو وقتاً فوقتاً بھر بھی آتا ہے، بلکہ جغرافیائی مجبوریوں سے کچھ زیادہ ہی بھر آتا ہے۔ گویا دل کے معاملات میں عرب بھائی بالکل ہماری طرح ہی بے بس ہیں، اور ان سے تھوک نیکیوں کی توقع سری زیادتی ہے۔ البتہ ایک معاملے میں عرب ہم سے بہت آگے ہیں، اور وہ ہے قرات۔ عرب قاری کی آواز میں ایک جادو ہے اور لے میں ایک سحر۔ ہم نے جب بھی عربوں کی زبان سے قرآن سنا، وجد میں آ گئے۔ لیکن ایک معاملے میں عرب نہ صرف ہمیں وجد میں نہ لا سکے بلکہ الٹا چکر میں ڈال دیا، اور وہ یہ تھا ان کا طریقہ نماز۔ ایک دفعہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ بظاہر تھی تو نماز ہی، لیکن عجیب فری سٹائل کی عبادت تھی۔ عید کا دن تھا اور برادر عزیز اصغر مصر ہوئے کہ بصرہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ پہلی مسجد کے دروازے پر پہنچے تو قفل پڑا تھا، خانہ خدا اور مقفل، چلو کوئی مصلحت ہوگی۔ دوسری مسجد میں گئے، خیر سے کھلی تھی۔ وضو کر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ نماز عید باجماعت نہیں بلکہ فردن فردن پڑھی جا رہی ہے۔ حیران ہوئے، لیکن کہا چلو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ دیکھ کر البتہ خوشی ہوئی کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی شریک نماز تھیں، لیکن اس کے بعد ہم نے کچھ ہوتے دیکھا، اور اسے دیکھ کر ہماری خوشی پہلے حیرت اور پھر وحشت میں بدلنے لگی۔ ابھی ہم نے نماز شروع نہ کی تھی کہ ساتھ کے نمازی عین نماز کے درمیان سر پھیر کر نہایت تکلفی سے ہمیں تکنے لگے، کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اصغر کو، اور ساتھ ہی نماز بھی پڑھتے جا رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ہم سے خیریت مزاج بھی پوچھتے ہیں، لیکن شاید آمین تک پہنچ گئے تھے۔ اچانک منہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے رکوع میں چلے گئے۔ میں بھی اس صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اصغر بولے، ادھر دیکھنا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی سی خاتون جو عطایات میں ہیں، دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ایک سلگتا سگریٹ تھام رکھا ہے، اور وقتاً فوقتاً نہایت تسلی بخش سا کش لگاتی ہیں، اور خانہ خدا میں نیلے دھوئیں کے مرغولے اور محرابیں تعمیر کر رہی ہیں۔ حیران تھے، لیکن کیا کہہ سکتے تھے سوائے اس کے کہ یہ معاملے ہیں نازک، جو تیری رضا ہو تو کر۔ نماز پڑھی اور باہر آ گئے۔ ذکر بغداد کی تفریحات کا تھا۔ زمانہ جنگ میں اخلاق کے بندھن کسی قدر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور بغداد کا ماحول بھی اخلاقی صحت کے لیے ایسا سازگار نہ تھا، بلکہ دل و نظر کا سفینہ سنبھالنے کے لیے خاصی کوشش کرنا پڑتی تھی۔ ایک ایسی ہی کوشش ہمیں بغداد سے نکال کر نجف و کربلا لے گئی۔ ہوٹل میں ساتھ کے کمرے میں ایک اور سیکنڈ لیفٹیننٹ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ کربلا پہنچے تو معلمین نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا، مختلف مقامات دکھائے۔ ہم دونوں نے فوجی وردیاں پہنی ہوئی تھیں۔ فوراً باقی زائرین خصوصاً بچوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ جدھر جاتے ایک چھوٹی سی فوج تعقب میں ہوتی۔ معلم نے انہیں بھگانا چاہا، لیکن انہوں نے یک زبان ہو کر کچھ عربی آوازیں نکالی۔ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں یہ عربی میں لاہوری اوئے اوئے کا ہم مانی کورس نہ شروع کر دیں۔ معلم کو ٹوک دیا اور تعقب کنندگان سے مصنوعی خندہ پیشانی سے اشارے کیے۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضے میں داخل ہوئے، جہاں نہ صرف ان لونڈوں سے اما ملی بلکہ یوں محسوس ہوا جیسے تمام ذہنی اور روحانی علائشوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ فاتحہ پڑھی اور دیر تک مقبرے کی جالی تھامے کھڑے رہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آنکھیں تر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کربلا سے نجف پہنچے۔ یہاں کا ماحول کسی قدر مختلف تھا۔ یہاں ہندوستانی مسلمان خاصی تعداد میں تھے، مگر اکثر غریب اور نادار۔ روزے سے ایک فاصلے پر ٹیکسی سے اترے، فوراً ایک ہم وطن ہماری طرف بڑھے اور میرے ساتھی کو جمعدار صاحب کہہ کر سلام کیا۔ اپنی لفٹینی کو اپنی آنکھوں کے سامنے یوں مسمار ہوتے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ غریب کو بازو سے پکڑ کر کہنے لگے، او بھک منگے، تو نے بیک جنبش لب مجھے فل سیکنڈ لیفٹیننٹ کو جمعدار بنا دیا، تمہاری یہ مجال۔ اس کے بعد آپ نے اسے غلط انگریزی میں چند گالیاں دیں، جسے اس نے صحیح سمجھ کر برا مانا کہ لیفٹیننٹ صاحب کی نیت بہرحال صحیح گالیوں کی تھی۔ حقیقت میں سائل بیچارے کا قصور نہ تھا کہ ان دنوں جمعدار اور لیفٹینوں کے کندھوں کی نشانوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں ایک سے پیتل کے ستارے لگاتے تھے، اور آج کل کا امتیازی فیتہ جمعداروں کو نہ ملا تھا۔ چنانچہ لیفٹیننٹ صاحب کو بہت سمجھایا، نہ مانے۔ کہنے لگے، جمعدار پگڑی باندھتا ہے، میرے سر افسرانہ ٹوپی ہے، کیا یہ اندھا ہے؟ پگڑی اور ٹوپی میں تمیز نہیں کر سکتا؟
ذرا ہنس کر عرض کیا، معاف کر دیں غریب کو، ذرا مہنگا ہے شاید، آپٹیکل ایلوژن کی وجہ سے غلطی کر گیا ہے۔ بولے، گویا تم بھی سائنس کی مدد سے میری حد تک کرتے ہو۔ اب معلوم ہوا کہ قبلہ لفٹین صاحب بھی ذرا دماغ کے بہنگے ہیں۔ بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا اور آگے روزے کی جانب بڑھے، لیکن دفعتاً لفٹین صاحب رک گئے اور کہنے لگے، امیر المومنین کے روزے میں جانے سے پہلے خیرات بانٹنی لازم ہے۔ آپ سید تھے، میں سمجھا ان رموز سے واقف ہیں، چلو انہیں خیرات بانٹنے دو۔ آپ نے جیب سے 1 دینار کا نوٹ نکالا اور اپنی ہندوستانی زبان سے عرب ڈرائیور کو انگریزی میں حکم دیا کہ اس کی ریزگاری لے آؤ تاکہ غربا میں تقسیم کر دی جائے۔ ڈرائیور نے دل میں ہندوستانی انگریزی کا عربی ترجمہ کر کے سمجھا کہ اسے خود ہی دینار بنا کر غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ غربا کی وہاں کوئی کمی نہ تھی۔ ڈرائیور 5 منٹ میں اس کار خیر سے فارغ ہو کر آ گیا۔ وہ چکے کہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ، جاؤ جن جن غریبوں کو خیرات دی ہے ان سے واپس لاؤ، ہم اپنے ہاتھ سے بانٹیں گے۔ ڈرائیور سمجھ گیا سواری عقل سے آ رہی ہے، جیب سے 1 دینار کا نوٹ نکالا، اپنے سر پر پھیرا اور چوم کر قبلہ لفٹین صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لفٹین صاحب کے شور و گل سے بھکاری تماشے کی خاطر اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس گہما گہمی نے خیرات کو تقسیم انعامات کی تقریب بنا دیا۔ آخری پیسہ ختم ہو چکا تو جناب نے خطبہ صدارت دینا چاہا، لیکن خوش قسمتی سے بیکاریوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار نہ کیا، اور جب سامعین میں فقط یہ خاکسار اور ڈرائیور رہ گئے تو شاہ صاحب نے ہمیں روزے کی زیارت کی اجازت بخش دی۔ الغرض جب واپس بغداد پہنچے تو آدھی رات کا عالم تھا۔ لفٹین صاحب نے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے تجویز فرمایا کہ کل کاظمین کی زیارت کی جائے۔ ارادہ تو ہمارا بھی تھا، لیکن ان کی رفاقت کا شوق سرد ہو گیا، لہٰذا ہم رکابی سے عذر کر دیا۔ دوسرے روز کاظمین پہنچے تو آگے ایک ہنگامہ برپا تھا۔ معلوم ہوا 2 آدمی گتھم گتھا ہیں۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو فریقین میں ایک ہمارے لفٹین صاحب ہی تھے۔ اس کے بعد ان لفٹین صاحب کو آج تک نہیں دیکھا۔ حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے، شاید ادھر ہی ہوں۔ بہرحال جہاں ہوں خدا انہیں خوش رکھے، اگرچہ اس معاملے میں وہ خدا سے تعاون کرنے والے نہ تھے۔ آخر ہمارا بغداد کا قیام ختم ہوا۔ واپس کیارا پہنچے تو بریگیڈ موصل کو کوچ کر رہا تھا، جو 50 میل شمال میں تھا، گویا 50 میل اور ہٹلر کے قریب۔ اس نقل مکانی کی وجہ یہ بتائی گئی کہ شمال سے ہٹلر بھی اسی قدر ہماری جانب بڑھنے کی زحمت اٹھا رہے ہیں، اور چونکہ ملاقات کا امکان سا ہے لہٰذا معزز مہمان کو چند قدم بڑھ کر ملنا لازم ہے۔ موصل پہنچے تو آفیسرز میس اور چند سینئر افسروں کے لیے موصل شہر میں عمارت مل گئی۔ باقی سپاہیوں اور ہم جونیئر افسروں نے شہر سے چند میل باہر خیمے گاڑے۔ انداز یہ ہوتا تھا کہ جتنی جگہ خیمہ گھیرتا ہے اسے 2-3 فٹ گہرا کھود دیا جاتا تھا۔ اس سے ایک تو گہرائی کے سبب خیمے کے اندر چلنا پھرنا آسان ہو جاتا تھا، اور دوسرے اندر بیٹھے یا لیٹے ہوئے دشمن کی گولی کارگر نہ ہوتی تھی۔ دن بھر سپاہیوں کے ساتھ کام کرتے، لیکن کھانے کا وقت اور خصوصاً شام میس میں گزارتے یا موصل کی گشت کرتے، جہاں وہی بصرہ و بغداد کے رنگ تھے لیکن ذرا کم شوخ۔ رات بہرحال کیمپ میں آ جاتے۔ ایک رات اس زور کی بارش ہوئی کہ بقول شخص سے 7 آسمان گر پڑے۔ ذرا بادل چھٹے تو رات کے 2 بجے کیچڑ سے لت پت میس میں سے کیمپ پہنچے۔ آگے خلاف معمول ہمارا اردلی سگنل مین ہربنس سنگھ انتظار کر رہا تھا۔ غریب ہڈیوں تک بارش سے بھیگ چکا تھا اور اچھا خاصا چرا پونجی بنا کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، اتنی رات گئے انتظار کی ضرورت؟ بولا، صاحب وہ گم ہو گیا ہے۔ کیا گم ہو گیا ہے؟ آپ کا تمبو جی۔ تمبو کیسے گم ہو سکتا ہے؟ جی اڑ گیا ہے، طوفان جو آیا تھا۔ اور ہمارا سامان؟ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی خیمے کا گڑھا پانی سے بھر گیا ہے اور زمین کے ساتھ ہموار ہو گیا ہے، صبح ڈبکی لگا کر دیکھوں گا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تم کیا کر رہے تھے؟ جی میں دیکھ رہا تھا۔ ہربنس سنگھ اس دیکھتے رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو شاباش کا مستحق سمجھتا تھا۔ اسے شاباش دی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ رات واپس میس میں جا کر ادھار کے بستر پر گزاری۔ صبح کیمپ میں آئے تو ہربنس سنگھ لنگوٹے میں ملبوس مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور بولا، صاحب آپ کے لوہے کی کرسی خیمے کے گڑھے میں سے مل گئی ہے۔ میں نے کہا، شاباش، اور باقی سامان؟ ہربنس سنگھ کی مسکراہٹ کملانے لگی۔ بولا، صاحب باقی سامان تو دجلے میں پہنچ گیا ہے۔
دوستو آج یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ نئے باب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.